تو میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ بھی تیرے لیے ویسا ہی بن جائے گا. اللہ ویسا بن کے تجھے نوازے گا. اگر تیرا یہ ذہن بن جائے نا کہ جو اللہ مجھے دے گا وہ مجھے ہی دے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر تجھے ہی عطا فرمائے گا. لیکن امید رب کی اور امید رحمت کی, اس کے کرم کی, اس کی عطا کی. ہاں ایک پہلو ضرور سوچ کے رکھنا چاہیے اس موضوع پر. ساری دنیا نکما کہہ دے تو بیٹا ماں باپ کے نزدیک نکما نہیں ہوتا. باپ بیچارہ ایک غلطی بچہ کرتا ہے تو وہ جاتا ہے, دوسری کرتا ہے تو جاتا ہے, تیسری جگہ بھی اس کے حصے کی معافی مانگنے جاتا ہے, بڑا کچھ کرتا ہے. پھر ایک وقت آ ہی جاتا ہے کہ جب باپ مجبور ہو کے اخبار پہ اشتہار دیتا ہے کہ میں نے اسے آگ کر دیا ہے, اب میں اس کے سیاہ سفید کا مالک. کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلی غلطی پہ ابا جی ایسے کر دیتے ہیں جی, دوسری پہ کرتے ہوں گے. کب کرتے ہیں؟ جب بولے جب حد ہو جاتی ہے. اور ایک دو اشتہار نہیں ہوتے. آپ سویرے اخبار کھولیں, اخبار کے اندر کے صفحات کا مطالعہ کریں تو شاید درجنوں اشتہار ہوتے ہیں آنکھ نامے کے. بھئی کس باپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بیٹا جس کے لیے اس کی امید ہے کہ کل میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, وہ لکھ کے دے دے کہ میرا رشتہ ہی کوئی نہیں بیٹے کے ساتھ؟ کس کا دل کرتا ہے؟ اور پھر یہاں تک نہیں ہوتا, بلکہ آپ قانون جاننے والے لوگوں سے کبھی پوچھیں, وہ آنکھ نامہ لوگ عدالتوں میں جمع کراتے ہیں. کہتے ہیں جی میں نے تو اخبار میں نکال دیا, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اماں کہتی ہے میرا کوئی رشتہ نہیں. کیوں؟ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب بچہ حد کر دے. جب بچہ ایک دو تین چار غلطیوں پہ ایسا, اللہ بھی بندے کو سزا دیتا ہے, لیکن کب؟ جب بندہ باز ہی نہ آئے, بندہ توبہ کرے ہی نہ, رجوع ہی نہ کرے, سوچے نہ کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے. ہم لوگ اپنا ایک ذہن بنا کے زندگی گزارتے ہیں, ایک ذہن بنا کے, بلکہ لوگ گناہوں کے نام بدل بدل کے وقت گزارتے ہیں. ہم اپنے نفس کا بت بنا کے سارا وقت اسی کی پوجا پہ معاذ اللہ لگا دیتے ہیں. بس یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے, چوتھی بات صحیح کوئی نہیں. اسی کے اندر ہم الجھے رہتے ہیں میرے بھائی. رحمت الہی کا غلط تصور اپناتے ہیں. او میرے بھائی, کسی بندے کی مجبوری تو معاف ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے زیادتی کرے تو وہ معاف, اس کی معافی. جس بچے کو پتا ہو نا استاد کو کہ اس کے واقعی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی, استاد اسے سزا نہیں دیتا. جس کا پتا ہو کہ واقعی یہ بیمار تھا تو استاد اسے کلاس میں کھڑا نہیں کرتا. جس کا پتا ہو کہ یہ زیادتی کر رہا ہے, جان بوجھ کے کر رہا ہے, استاد اسے ڈنڈوں سے مارتا ہے اور زیادہ مارتا ہے, کہتا ہے تو نالائق ہے, تو جان بوجھ کے کرتا ہے. میرے بھائی اللہ کی رحمت ہے, ہر ایک پہ برستی ہے, لیکن ایک بندہ کھڑا ہی ہو جائے رب کے مقابلے میں, وہ نہ نماز پڑھے, نہ مسجد آئے, نہ کوئی کام کرے, نہ وہ دین کی طرف توجہ کرے, نہ وہ کبھی اللہ سے استغفار کرے, نہ وہ کبھی جائز کام کی طرف توجہ کرے, ساری زندگی حرام اکٹھا کرے, ناجائز کرے, تو اب تو نے حد کر دی. تیرے پاس غضب آیا نہیں, بلکہ تو نے غضب کو آواز دی ہے. تو نے اللہ کے غضب کو, بولیے, اللہ کے غضب کو, غضب ہونا اور ہوتا ہے اور غضب کو آواز دینا, بولیے, غضب کو آواز دینا, ان میں فرق ہے میرے بھائی, یاد رکھیں. ہم آواز دیتے ہیں غضب کو, غضب ہوتا نہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ یاد رکھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے. ہمارے زمانے میں تو عام لفظ ہے نا بیوقوف کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ احمق ہے, وہ بیوقوف ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں, اور میں نے کہا کم لوگوں کو حضور بیوقوف کہتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی رب کی رحمت کی امید کرتا ہے, تو بیوقوف ہے. صبح سے شام تک لگا ہوا ہے, میں نے نہیں اللہ ماننی, میں نے نہیں تیری ماننی, معاذ اللہ میں نے نہیں ماننی. شام ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے, بخش دے گا. تو بیوقوف ہے, تو بیوقوف ہے. تو بتانا کیا مجبوری تھی نماز نہ پڑھنے کی؟ کس نے تجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا حرام کھانے کو؟ اور فلاں آدمی کی تو نے غیبت کی تو تیرا اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ جو تو نے صرف 10 بندوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنایا, اس میں تیرا کیا نفع تھا؟ تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہے, شام کو کہتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا, اللہ مہربان ہے معاف کر دے گا. استاد مہربان ہوتا ہے کہ نہیں؟ فیل کیوں کرتا ہے امتحان میں؟ بولے, استاد باپ ہوتا ہے نا, اس کا دل کرتا ہے شاگرد فیل ہو جائے, تو کیوں کرتا ہے؟ لیکن شاگرد نے زیادتی کی, اس نے پڑھا نہیں. اس نے, میں نے کہا باپ آنکھ نامہ لکھواتا ہے, مجبور ہو کے لکھواتا ہے نا,
او بھائی یاد، بڑی پیاری مثال ملا رومی لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے گاؤں کی ایک بی بی تھی، اس بی بی نے ایک بچڑا پالا ہوا تھا۔ دیہاتوں میں نا بوڑھی مائیں بچڑے کو پیڑا دیتی تھی اور نام بھی رکھ لیتی تھی، کسی نے مٹھو نام رکھا ہوتا تھا، کسی نے کوئی نام۔ کہتے ہیں ماں نے بچڑا رکھا ہوا تھا، اماں اس کو آواز دیتی تو بچڑا دوڑا آتا، اماں اس کو پیڑا کھلاتی، بچڑا بڑا پیارا تھا، جوان ہو گیا۔ اماں اس لیے بچڑا پال رہی تھی کہ جب بچڑا بڑا ہو جائے گا تو ہل کے اندر بچے اسے لگائیں گے، کھیتی میں ہل چلائیں گے۔ بچڑا بڑا ہو گیا، اماں کے بیٹے کہنے لگے اماں لا، تو نے بڑا کھلا پلا لیا، اس سے کوئی کام لیتے ہیں۔ ہل کے آگے لگایا تو کہنے لگا میں نے تو نہیں چلنا۔ اماں کے پاس آئے، کہنے لگے یہ نہیں چلتا۔ اماں کہنے لگی چلو ٹائم دو تھوڑا، سمجھ جائے گا۔ پھر موقع دیا، پھر آئے، کہا اماں اب تو ہم نے اس کے ناک میں نکیل بھی ڈال دی ہے لیکن اب بھی یہ ہل میں چلنے کو تیار ہے۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کہا اماں سے، اماں کہنے لگی چلو تھوڑا ٹائم اور دے دو، سیانا ہو جائے گا۔ تھوڑا ٹائم اور دیا، ڈنڈے بھی مارے لیکن وہ سیانا ہونے کو تیار ہے۔ اب اماں کے پاس آئے تو اماں مجبور ہو گئی، دل نہیں کرتا تھا، کہنے لگی جاؤ پھر کسائی کے ہاتھ بیچ ڈالو۔ وہ گیا کسائی کے پاس، اسے کاٹا گیا، اس کی کھال اتاری گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کھا گئے لوگ۔ وہ ماں رو رہی تھی، لوگوں نے اماں سے کہا تجھے تو بڑا پیارا تھا، تو نے کٹوا کو دیا۔ تو اماں کہنے لگی پیارا تو بڑا تھا پر مانتا نہیں تھا، پیارا بڑا تھا، کاش بات مانتا، مقصد پورا کرتا تو کبھی بھی کاٹا۔ بھائی رب کریم نہیں چاہتا بندہ دوزخ میں جلے، اللہ کی رحمت نہیں چاہتی جہنم میں جلے، پر بندہ مانتا ہی نہیں، یہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ سویا ہوا ہے سویرے، یہ وہ گپے لگا رہا ہے عصر کے وقت، چوراہے پہ کھڑا ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اس نے ساری زندگی میں درجنوں لطیفے سیکھ لیے، ہزاروں کہانیاں سیکھ گیا، قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس نے زندگی کی ہر چالاکی سیکھ لی ہے، نہیں سیکھی تو اپنے رسول کی حدیث نہیں سیکھی، نہیں سیکھا تو دین کی ضروری باتوں کو نہیں سیکھا۔ اب رب کی رحمت تو نہیں چاہتی کہ بندہ جہنم میں جائے، وہ تو مہربان ہے، لیکن رب کریم کا قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکام پورے نہیں کرے گا اسے پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اصل بات یہ ہے کہ اللہ نہیں مسلمان کو دوزخ میں ڈالنا چاہتا، مسلمان اپنی مرضی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، یہ خود چھلانگے لگاتا ہے، یہ باز نہیں آتا۔ آپ یقین کریں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی دیانتداری سے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کا ہماری دنیا داری کو بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہماری دنیا کو بھی اس غلطی کا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوست؟ کچھ گناہ ایسے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اس گناہ میں ہماری دنیا کا بھی کوئی فائدہ۔ جو آدمی جھوٹے لطیفے سناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کوئی فائدہ نہیں اسے، لوگ 10 منٹ ہنستے ہیں اور باہر جا کہتے ہیں یار یہ تو کوئی غیر سنجیدہ آدمی ہے، وہ عقل ہی نہیں۔ کیا فائدہ کمایا اس نے، کیا نفع لیا اس نے؟ جو آدمی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، 2 4 5 10 آدمیوں کی غیبت کر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار بڑا چغل خور ہے، کیا کمایا اس نے زندگی میں؟ کچھ حاصل کر لیا اس نے؟ ہمارے بہت سارے گناہ میرے بھائی وہ ہیں جن کا ہماری دنیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں نہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے دین کو تو فائدہ ہو جائے، دین کو تو فائدہ ہو جائے۔ صرف زبان کے ذائقے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہماری طبیعت کے تقاضے ہیں، 10 منٹ کی مسکراہٹ ہے جس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون توڑتے پھر جا رہا ہوں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے مسلمان کو کہا ہے کہ تیرا رب تو چاہتا ہے کہ بس تو آ جا، وہ تجھ پہ رحمت نازل کر دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیں یہ بتائیں، جو آدمی 1 سے لے کر 31 تاریخ تک ڈیوٹی کرے اس کو تنخواہ لینے جانا پڑتا ہے کہ تنخواہ گھر آ جاتی ہے؟ بول کے بتائیں۔ پھر بھی جانا پڑتا ہے، وہ کہ میں نے ڈیوٹی پوری کی ہے، پھر بھی جانا پڑتا ہے۔ ڈیوٹی پوری کرنے کے باوجود تجھے تنخواہ لینے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے ابھی آئی نہیں کل آنا، ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے پرسوں آنا، یہ بھی ممکن نہیں کہ فوراً او خدا کے بندے تو آتا ہی نہیں خدا کی رحمت لینے، تو اس کے گھر کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، تو توجہ ہی نہیں کرتا، تو کہتا اللہ مہربان ہے۔ بھائی مہربان تو ہے، تو رحمت لینے آیا ہے، تو نے کو بہانہ بنایا اس کی رحمت کا؟ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ مانگتی ہے، پر بتا نا تیرا کو بہانہ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب قیمت کا سوال اور نہیں مانگتا، یقین کریں نہیں مانگ، بندے قیمت مانگتے ہیں،
آپ 100 دفعہ مسکرا کے بات کریں، ایک دفعہ نہ کریں تو کہتے ہیں مولوی صاحب امیر ہو گئے، اب تو صحیح سلام بھی نہیں لیتے۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے بیچارہ پیٹ میں درد ہو رہی ہو سکتا ہے گھر کی کو بہت بڑی ٹینشن ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو۔ بندے ہمہ وقت قیمت مانگتے ہیں، ہمہ وقت آپ تندرست ہیں، ہر وقت آپ قیمت ادا کرتے ہیں تو لوگ راضی ہیں۔ لیکن رب کہتا تو کوئی قیمت نہ دے، کوئی بہانہ ہی بنا لے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سنیں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے، کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا، حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں، لا لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں، اس کو نہیں عادت صدقات و خیرات کی، جہاد کی تبلیغ، آئے تو صحیح نا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے، تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، بھول کے۔ ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، صنم پتھر کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اے پتھر اے بت، ساری رات پکارتا رہا۔ رات گہری ہو گئی، نیند کا غلبہ، تھک گیا، سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صنم کی جگہ نکل گیا۔ رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، جو مانگتا ہے اسے دے دے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے،
بھول کے لے رہا ہے تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا، میرا لے رہا ہے نا یا اللہ. وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے، ساری رات کا پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے. اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے، نام تو لیا ہے نا. او بھائی تو بہانا تو بنانا، آ تو صحیح نا، تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہو نا. تجھے فرصت ہی نہیں. تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی. اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا. لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین ہوں، عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے، چلاکی سے آگے نکل گیا. تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے. میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا، آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو. اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے. کتنا؟ ایک حصہ. فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا. ابھی تو ایک نازل کی ہے. ابھی اللہ نے، ایک بزرگ تھے ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے، تفسیر کے استاد تھے. میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا حضرت صاحب کچھ باتوں میں نا میں اڑ جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا، تو کہیں کہیں نا ذہن الجھ جاتا ہے، تو کبھی الجھ جاتا ہوں. ایک سوال کئی دنوں کا ہے، اصول تفسیر کا مسئلہ ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، صرف سینوں سے ملتی ہیں. کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے. میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب. کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی. مجھے کہنے لگے جاؤ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ. میں تفسیر ان کے سامنے لا کے رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں. اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا، تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ. باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا، اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے. فرمایا جو بندہ آئے نا اس سے 2 سوال پوچھنا. جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے، جو آئے 2 سوال پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے، اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے. ایک پوچھنا، سمجھ آ رہی ہے بات کی، اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے، چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے، کہ نقد پیسے لایا ہے، یہ پوچھ لینا. جو آئے 2 باتیں پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا. ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں، لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور. انتظار تھا نا بھائیوں کا کنان سے آنے والوں کا. فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا. جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے. باقیوں سے 2 سوال. جب میرے بھائی آئے نا، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں. جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا، بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے. اتنی بات پوچھنا، باقی میں پوچھ لوں گا. آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا، بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں، میرے نبی کو مانتے ہیں. قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا، باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا. فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا. بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں. باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا، میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے. بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو، میرے رسول کو، میرے بھائی، میرے نبی کریم.
علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، احساس رہتا تھا، اسے احساس تھا، آیا کرتا تھا، پھر بھی غلطیاں ہو گئی، قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا، فضل کی چادر ڈالے گا، اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا، یہ غلطی کی تھی، یہ گناہ، بندہ ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی، کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا، یہاں بھی ڈر رہا ہے، شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو، آتا رہو، پھر بھی غلطیاں ہو گئی، خیال کرتا تھا، محنت کرتا تھا، نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا، کوتاہیاں رہ گئی، یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا، یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا، مانتا جا رہا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ٹانگیں کانپ گئی، یا اللہ پتہ نہیں، فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں، ان گناہوں کے بدلے نیکیاں۔ نبی پاک فرماتا ہے فٹافٹ ہی بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے، اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں، وہ دوسرے کدھر ہیں؟ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے، اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا، تو آیا کرتا تھا، تو توبہ کرتا تھا، تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا، پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے؟ یا اللہ نہیں، فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی تو آ تو صحیح، تو پہنچ تو صحیح، خدا را یہ جو جتنی دنیا داری ہے نا، یہ تو آپ ہر وقت کریں گے تو راضی ہوں گے لوگ، ہر وقت۔ اور یہ جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے نا کہ میں فلانا کام کر کے سیانا ہو جاؤں گا، تو اتنی مہلت نہیں دی اللہ پاک نے، وہ کہتا فوراً آ، اپنی منصوبہ بندی بدلیں، رحمت الہی کی جانب توجہ کریں، اپنا ذہن رب کریم کے بارے میں کرم والا بنائے، اور یہ ارادہ کریں کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو وہ مجھے عطا کرے گا۔ اپنے بازو پہ بھروسہ نہ کرے، اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرے، بھروسہ جب بھی کرے خدا کی رحمت پہ کرے، اس کے فضل پہ کرے، اس کے کرم پہ کرے، اور ذہن بنائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں۔ ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ مذاق کرتے ہیں۔ شب برات آنے والی ہے نا، کس دن ہے؟ جمعرات کو شب برات آئے گی۔ کچھ لوگ تو خیر ویسے ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ پکے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یار بس کرو، چھوڑ دو، اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولوی صاحب اجازت دے، نفل پڑھ لیں، اجازت لینی پڑے گی۔ اور بندے بڑے سمجھدار ہیں، وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ جائے تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں، کچھ بسرا دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے، کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھ کے دساں گا۔ یہ موٹی سی بات ہے، شب رات کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ کیا ہوتا ہے؟ بول کے بتائے، یہی ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ۔ ہاں، ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں سرے سے، ایک وہ ہے جو بڑا عجیب مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں شب رات ہے، چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے۔ بھئی شب رات گوشت کھانے کا دن ہے، حلوہ کھانے کا دن ہے شب برات، موج کرنے کا دہاڑا آ گیا شب برات۔ شب رات آئی ہے، پہلے کلو گوشت آتا تھا، اب 2 کلو لے لو، یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا؟ اور پھر شب برات منائی جائے گی، معراج شریف سے پٹاخے چل رہے ہیں روز شام کو، چلتے ہیں نا؟ نہیں، میں کہ مینوں غلطی لگ دی، تسی بولے نہیں نا، چلتے ہیں پٹاخے؟ کون بیچتا ہے پٹاخے؟ ہندو، سکھ، یہودی؟ چلاتا کون ہے؟ کس نے کہا ہے چلانے کو؟ اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے۔ اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، ہم جلاتے ہیں شب رات کو، رب فرماتا ہے ٹھنڈی ہوگی ہم جلا رہے ہیں۔ بچے پٹاخوں کے پیسے پڑوسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں؟ ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ جوتے نہ پالش کرنے پہ تو تھپڑ لگتے ہیں، تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے، اگر بچہ نابالغ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، جواب دے اس کی جگہ پہ۔ ان کو سمجھائیں، شب برات آئے گی، پھر توبہ ہوگی، ہر مسجد سے رونے کی آواز آئے گی، زور زور سے لوگ روئیں گے، تڑپیں گے، اجتماعات ہوں گے، بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے، توبہ کریں گے لوگ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں، پھر سویرے جھوٹ بند ہو جائے گا نا، اگلی صبح ملاوٹ ختم،
کم تولنا ختم. یہ کیسی توبہ ہے؟ وہ دکاندار جو شبرات والے دن غلط سوجی فروخت کر رہا ہے, ملاوٹ والی چینی بیچ رہا ہے, تاکہ دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ, دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے, وہ میرے دوست ہیں, ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے, کہتے میرے دوست ہیں کئی سارے لوگ, تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا, تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا, تو ابا جی کہنے لگے پتر منو اصلی لا دے تیری مہربانی, منو اصلی لا دے تیری مہربانی, لوکھا علی نہ لا دے. یہ حال ہو گیا ہے. دوا مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے, دوائیوں میں. اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا, بڑی تفصیل سے. میں نے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ, لکھنے والے بھی, لانے والے بھی, بیچنے والے بھی, کتنے بڑے مجرم ہیں. صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں, صحت بارہ لام دام برسر. مطلب جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دن کے رات توبہ بھی کرنی ہے اور سویرے یہ بیچنا بھی ہے, وہ توبہ کرنے آیا ہے. جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرے بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے, وہ توبہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ توبہ میری توبہ, استغفر اللہ, یا اللہ معاف کر دے, اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے, اور سویرے سارے چکر وہی ہیں. یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے, اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں. یہ تیری توبہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی, پھر تو نے مذاق کیا. میرے بھائی رحمت الہی آواز دیتی ہے کی طرف رجوع کریں, دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں. یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک, میں ایک بات اکثر کرتا ہوں, نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. داتا گنج بخش علی اجویری نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان اجویری دوسرا نہیں آ سکتا. حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھ کے گئے کہ دوسرا مجدد الفسانی پیدا نہیں ہوگا. حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرے جیسا ولی نہیں ہو سکے. بزرگوں نے کبھی نہیں کہا. تو جدوجہد تو کر. اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو پروگرام تو بنا, آگے کی طرف تو سفر کر. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آ جانے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے. جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہیں نا, جن میں عمل جو ہوتے ہیں, وہ جو ہمیں جادو ہو جاتا ہے, تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار, وہ تویز نہیں ہوتے, وہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے, ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے. ہم وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بابا مل جائے پھونک مارے صحیح کر دیں, حالانکہ وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے ہمیں. اور ویسے بھی دم درود تویز دھاگا میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں, مصر سے آیا ہو دم کرانے, شام سے دم کرانے آیا ہو. میرے نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا تھا. دم درود تو ایک ضمنی چیز ہے, ذلی چیز ہے, ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا. خود اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بیماری کے ساتھ ہوا, تو بیماری تو مریدنی ہے میرے نبی پاک کی, وہ تو کنیز ہے حضور کے گھر کی. عام دام برسر مطلب کھری توبہ, سچی توبہ. اور کس طرح کی توبہ؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو, بہت بڑا صحرا ہو, اونٹ پر اس کا سفر ہو, اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو, پیسے بھی رکھے ہو, پانی بھی رکھا ہو, تھک گیا سفر کرتا کرتا, درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی. جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے. اب نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ پیسے ہیں, اور صحرا بڑا لمبا ہے, پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ڈھونڈا, پھر موت کا انتظار کرنے لگا. سوچنے لگا موت آئے گی, اب مر جاؤں گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری, جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا. نبی پاک سے صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ, اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی, رات ضائع ہو گئی تھی, ہر شے لٹ گئی تھی, دوبارہ اسے مل گئی ہے, بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں, زندگی مل گئی اس بندے کو, وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے. تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ
جب اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے. نافرمان جب آ کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا, میں اللہ تو راضی ہو جاتا ہے. اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے, جب بندہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. پھر رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا, میں نے اپنے بندے کے ساتھ صلح کر لی ہے. شب برات کو آئیں گے مسجد میں انشاءاللہ. کتنے بجے؟ نہیں جو سوچیا ہی نہیں ہے اس پاسے تھے. عصر کے وقت مسجد آئیں شب رات. کتنے بجے جی؟ عصر کے وقت آئیں, غسل کریں, مسجد آئیں, عصر کے بعد درود شریف پڑھیں اور مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کریں. مغرب میں شام شروع ہو جاتی ہے. ایک رات جاگ کے دیکھیں, جاگنا پڑتا ہے. مریض ہو جائے تب بھی جاگنا پڑتا ہے, دکھ لگ جائے تب بھی وہ جگا لیتا ہے. بڑے بڑے جاگتے ہیں, بڑے بڑے جاگ لیتے ہیں, وہ جگا لیتا ہے. تندرستی بھی, صحت بھی, دولت بھی, اے سی بھی, پلنگ بھی بڑا اچھا, لیکن اگر وہ نیند نہ دینا چاہے تو بندہ ساری رات ہی تڑپ کے جاگتا ہے, تڑپ کے. اور بھوکا اتنا, روٹی کا بھوکا اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا نیند کا بھوکا پریشان ہوتا ہے. الجھ جاتا ہے انسان, وہ جگا لیتا ہے قبل اس کے کہ وہ خود جگائے, خود بخود جاگ جائے. مغرب سے لے کر فجر تک نماز پڑھیں, ذکر کریں, درود پاک پڑھیں, محفل میں شرکت کریں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے, گویا پریکٹس ہوتی تھی رمضان کی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں, ابھی رمضان تو آگے ہے. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس مہینے میں بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, میں چاہتا ہوں جب میرا عمل جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو. کثرت سے روزہ رکھیں اور میرے بھائی بدل جائیں. میرے نبی پاک نے فرمایا غنیمت جان اگر صحت ہے تو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان جا, یہ چلی جائے گی. بیمار آدمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا, غنیمت جان لے, لمحوں کو کچھ کر لے. اور اگر تیرے پاس فرصت ہے تو غنیمت جان لے مصروف ہونے سے پہلے. میرے حبیب کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا. مدینے میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا وہ بنو کلب کا قبیلہ تھا, اور فرماتے اتنی بکریاں تھیں کہ ان کی بکریاں ہم نے کبھی نہیں گنی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے, یہ ترمذی کا لفظ ہے, فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یوں ہے کہ چونکہ ہم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی تھی وہ بنو کلب کی بکریاں تھیں, اس لیے نبی پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی بات کی, ورنہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کچھ شے دیکھی ہوتی تو نبی پاک اس کا نام بیان فرماتے. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی کسی ایک بکری کے بال بھی بندہ گن سکتا. اور حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے ان کی تعداد کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جنت البقیع میں حضور جایا کرتے, قبرستان میں, قبرستان کے کونے میں. اللہ کے رسول کو میں نے نماز پڑھتے بھی دیکھا 15ویں رات کو, اور فرماتی ہیں حضور بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے. قبرستان بھی جائیں شب برات کو, ان کے لیے دعا بھی کریں. اور پھر میرے بھائی شب برات کو للہیت کے ساتھ آئیں, لوٹنے کا پروگرام بنائیں, اس سے قبل کے رب کریم خود جکڑ کے لے آئے, خود بخود آئیں, اس کے کرم کی طرف توجہ کریں, اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے, مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں بھی حاضر تھا. کہتے کبھی کبھی سادے بندے آتے تھے پر بڑی عجیب ہی بات کر جاتے تھے. کہتے ایک دیہاتی آئے, تامت باندھی ہوئی اور سادہ رومال کندھے پہ رکھا ہوا ہے. نبی پاک کے پاس آئے اور حضور سے دل لگی کرنے لگے, حضور سے دل لگی کرنے لگے, میٹھی باتیں کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. فرمایا پوچھو. عرض کرتے ہیں حضور قیامت میں حساب کون لے گا؟ قیامت میں اب کس کو نہیں پتا کون حساب لے گا, دل لگی کی بات ہے نا, کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ حساب لے گا. تو کہتے ہیں اس نے نا اور جملہ کہا تو ہم اس کی بات پہ حیران ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی اللہ حساب لے گا؟ تو کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے, فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے, میں سچی تو کہہ رہا ہوں, تو کس طرح کی بات کر رہا ہے, اللہ حساب لے گا. حضرت علی فرماتے ہیں اس نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا تو پھر اس نے معاف ہی کر دینا ہے,
یہ کہہ کے وہ چلا گیا، یہ لفظ کہہ کے وہ چلا گیا. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا، میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا. میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا، بات بڑی پیاری کر گیا ہے، بڑی پیاری کر گیا ہے. حضور نے فرمایا علی رب کریم ہے، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے، وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے. اللہ معاف کرتا ہے. پر میں نے کہا کوئی معافی لینے آئے ہی نہ تو کوئی معافی لینے. ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو، وہ بھی سمجھ لیں. ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نا، ناراض ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے آیا یا راضی ہو گیا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو برادری آ گئی میں چلتا ہوں، پر کس طرح؟ ٹائم پہ ٹائم آؤں گا، 200 دے کے گھر آ جاؤں گا. اور جو راضی ہو جاتے ہیں نا وہ 2 دن پہلے آتے ہیں، دیگوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے. فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کیا رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے نا اپنے رب سے، روح کا تعلق تو ہے نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں. اندازہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں. یہ بات کہنے کی نہیں، یہ بات محسوس کرنے کی ہے. اس کو محسوس کریں. ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا، میں اس کو راضی کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا. اگر بغیر راضی کیے اٹھے ہو تو پھر فارمیلٹی کرنے آئے تھے، پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ دن میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا خدا بندہ آج مجھے پتا چلے گا کہ تم مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو پھر ہی میں اٹھوں گا. آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا. اور فرماتے ہیں جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگی کہ بس کر دے، عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے. لیکن شرط یہ ہے، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے. کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی، لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی. میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا، وقت ٹپاتے ہیں. جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں، لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں جس پہ پہلے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا. آج میں نے توبہ کی. کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا، گوشت پکنے کو دیا بیوی کو سود کے پیسوں کا. میری بیوی نے ہنڈیا چڑھائی، تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا. میری بیوی اٹھا کے لائی، کہنے لگی لے جائیے جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا، یہ خون بن گیا، خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلاؤ. کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا. آج پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا، آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا. حضرت حسن بصری کے پاس گیا، ان کی بیعت ہوا، توبہ کی، انہوں نے مجھے اعمال بتائے، کھری توبہ کی. کہتے ہیں جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، بہت بڑا سودیا ہے، اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ، سود کا دھندا کرتا ہے. کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے. کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا حضرت حسن بصری کے پاس، رو رو کے توبہ کی. میں وہاں سے واپس آیا تو بچے ابھی کھیل رہے تھے. کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے نحوست پڑ جائے گی، وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ، رب کریم کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے. پیچھے ہٹ جاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے، سچی توبہ، اصل توبہ کیا ہوتی ہے. جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کریں. شب برات کو آئیں اور بڑا دیانتداری کا مشورہ دیتا ہوں، دل کو سنبھال کے آئیں. اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا، فریب نہیں چھوڑنا، ہم نے مسجد کی حاضری کی پابندی نہیں کرنی تو پھر توبہ کے لفظ پکارنا دھوکہ ہے، پھر یہ دھوکہ ہے، پھر یہ مذاق ہے، پھر مذاق نہ کریں. آنا ہے تو کھری توبہ کے ارادے سے آئیں، کھل کے آئیں. انشاءاللہ ہر سال ہم بھی ساری رات یہاں بیٹھتے ہیں، آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ چھٹی نہ کریں، وقت پہ آئیں، مغرب میں آئیں، نوافل ادا کریں، عشاء کے بعد نوافل پڑھیں. محفل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے،
نعت سے دل نرم ہوتا ہے، تقریر سے انسان کی سوچ بدلتی ہے، توبہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ سارے کام کر کے جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے۔ اس لیے واز بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ وقت کو ضائع نہ کریں، رمضان قریب آنے والا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اگر شب برات پہ سچی توبہ کر لو گے تو پھر رمضان میں جو نیکیاں کرو گے وہ تمہارے پاس سٹاک بن جائے گا، وہ تمہارے پاس خزانہ اکٹھا ہو جائے گا۔ توبہ ابھی سے کر لو، معاملات ابھی سے سمیٹ لو، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر نیکیاں خزانہ بن کے جمع ہو۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غریب کی یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ خودداری چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ پھیلانا آسان سمجھ لیتا ہے، یہ غریب کی کمی ہوتی ہے۔ غریب خوددار رہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے امیر میں تکبر آتا ہے، امیر خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی نیکی نہیں حاصل کر پاتا۔ فرماتے ہیں جاہل جو ہوتا ہے نا، جاہل، اس میں یہ کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں عالم، صوفی اور درویش میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کئی میری طرح کے لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگے گا تو محفل میں جائیں گے۔ میں نے بعد میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے تلاوت کیا تو بتاؤ کیسی کی ہے۔ ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی کہے آج بڑی اچھی نعت پڑھی، کوئی کہے کہ آج تو آپ کی تقریر نے کمال کر دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ کمزوری ہے اندر کی، باطن کی کمزوریاں ہیں، یہ نقائص ہیں ہمارے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جسمانی زندگی پروان چڑھ جاتی ہے، روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے میں لذت آنے لگتی ہے، نماز پڑھنے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، سیر مزہ دینے لگتی ہے، اور تلاوت قرآن مجید بوجھ بننے لگ جاتی ہے۔ خوشامد اچھی لگتی ہے، اور درود پاک پڑھنا یا تسبیح لے کے ذکر کرنا، یعنی اپنی تعریف سن لیتا ہے، اللہ رسول کی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ بخار چڑھنے سے انسان کا چہرہ مورا اسی طرح رہتا ہے، لیکن چونکہ اس کا باطنی نظام خراب ہو جاتا ہے، اب مرضی کا کھانا بھی پکا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اندر کا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ اگر تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے، اور اگر تو اس کمزوری میں الجھ گیا تو پھر تو پہلے سے بھی زیادہ تباہ ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے یہ سب سے پیارا، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کئی دفعہ گر جاتا ہے سب سے نچلے طبقے۔ ایک غلطی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، اس کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے۔ ایک گناہ ساری باطنی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے دلوں میں بات بٹھا دی تھی کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، گناہ۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہ گار ہو کے بھی اپنے آپ کو گناہ گار ماننے کو تیار نہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ پتہ ہے میں متکبر ہوں، پتہ ہے جو آدمی کہتا ہے نا فلاں نے مجھے سلوٹ نہیں کیا، اصل میں وہ خود متکبر ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے والے پہ الزام لگا رہا ہے دیکھو جی مجھے ہی سلوٹ نہیں کیا۔ تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں پہلے بتائیں نا؟ جو آپ نے بات کر دی کہ مجھے سلوٹ نہیں ہوا تو یہ آپ نے سامنے والے پر اعتراض کیا کہ وہ متکبر ہے۔ تو دراصل مسئلہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر روگ ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ فلانا دیکھو جی پتہ نہیں کیا سیاست کی یا چمک گیا ہے، تو آپ ماننے کو کیوں نہیں تیار کہ آپ جالس ہیں اس سے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ حسد ہے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ کا فضل اگر اس پہ ہوا ہے تو آپ کی طبیعت مان نہیں رہی؟ کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ہوتا ہے، یہ جو باطن کا روگ ہے اسی کو صوفیہ طریقت کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں، تصفیہ باطن کہتے ہیں۔ اسی کے لیے لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے، اسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اسی کے لیے کسی خانقاہ کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، اسی کے لیے کسی اللہ کے ولی کے جوتے اٹھاتے تھے۔
اسی کام کے لیے وہ لوگ کہیں جایا کرتے تھے کہ جو روگ ہے نا اندر کا، ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، میرے محبوب نے احساس پیدا کیا گناہوں کا۔ میں جمعے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا انقلاب برپا کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی فوجی طاقت بڑی مضبوط تھی، وہ اس لیے نہیں ہو گیا، حالانکہ مضبوط تھی وہ بھی، اس لیے نہیں کیا کہ آپ بڑے بہترین سیاستدان تھے، آپ کو تدبیر بڑی عمدہ آتی تھی، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر نے انقلاب اس لیے برپا کیا کہ ان کی روحانی زندگی بڑی مضبوط تھی۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں گا۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے، جس کے فیصلے، تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہیں۔ فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائیں گی، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا، اللہ سے ڈرنا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا، ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے جب لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوشت دے کے آتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی، کہتے ہیں میرے آنے تک نے اس کو پکا دینا، تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی حاجی صاحب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی، وہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے ابا نے خود تجھے گوشت لا کے دیا ہے۔ تو ایک جیتی جاگتی خاتون، ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لایا ہے، اس کی انسلٹ کر دی جاتی، توہین ہو جاتی، اور اس کے باوجود وہ حاجی صاحب ناراض ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں میں مطلب ماں بدولت میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، سیٹ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، نواب بھی ہوں، اور میرا گوشت خراب کر دیا۔ یہ ہماری خواہشات نفس نے بڑے لوگ کچل دیے، وہ لوگ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے۔ حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی، مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا۔ کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں، وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر، تو ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں، جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں، ان سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں، وفادار، اور اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے ہوتے۔ تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا، ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا، رہنے دو کھاتے ہی نہیں، چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا۔ حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی، اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں، صبح نہاری سنا اچھی ملتی ہے۔ ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اب 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو۔ وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں۔ کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، عصر ان کی ہو جائے گی، کہتے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا، کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا۔
کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے، جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے۔ کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا، جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار، وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا، تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا، میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح، جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا۔ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں، ضمیر زندہ ہے نا، اندر کے روگ ختم ہو چکے۔ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی، گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار۔ تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، وہ کانوں کے پیچھے تو یہاں نہیں تو نے پانی ڈالا، تو بھول گیا تھا۔ اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ، تیری وفا میں شک کوئی نہیں، پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی زیادہ تقوی نہیں اختیار کیا۔ یار ایک بات بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، یہ میری غلطی تھی، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ وہ یرکا کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا، میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہ والا، یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو 4 تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں، اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، کوئی بات ہے؟ یہاں بہو کو 20 گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اپنے ملازم کو لوگ نیچا دکھا کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا نا پتہ چلا میں چودھری ہوں، میں افسر ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میری چدراہٹ، غلام رونے لگا۔ جناب عمر کہنے لگے اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال، اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینے کے کسی غریب گھر میں لے جا، اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دے کے کہنا تیری بخشش کی دعا بھی کریں، عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کریں۔ جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا پھر اتنی سی بات بھی بوجھ بنتی ہے، اور اگر ضمیر مر جائیں تو لوگ قتل کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں، لوگ کروڑوں کی کرپشن کر کے اس کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کے حق میں بھی جب ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ کمال یہ دکھایا، ضمیر زندہ کر دی، زندہ کر دیے ضمیر، ذرا ذرا سی پڑھیے نا بخاری، قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، کوئی اسے گرفتار کر کے نہیں لایا، کسی نے درے مار کے نہیں منوایا، خود آئی، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھول گئی تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھی ہوں، اور جب سے غلطی ہوئی ہے ساری رات نیند نہیں آتی، حضور مہربانی کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں مجرم مانتا ہی نہیں، اور یہاں مجرم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے، یعنی تو ثابت کر کے تو گناہ گار ہے کہ نہیں؟ امام نووی شرح مسلم میں کہتے ہیں کمال ہے کہ وہ خاتون کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، یہ دلیل ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میرا شوہر تو ہے ہی نہیں، شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کہیں جہاد پہ تھے یا جو بھی مانا تھا، ناجائز بچہ ہے۔ تو محبوب نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں نا، جا جب بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ سنو قید نہیں کیا جیل میں کہ بھاگ نہ جائے، اس لیے کہ جن کے دل قید کر لیے جائیں ان کے وجود قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پر آنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد 8 مہینے کے بعد آئی، گود میں چاند سا بچہ ہے، کہنے لگی محبوبہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، میری کبھی سزا کا اعلان ہو جائے نا تو حضور میری وہ راتوں کی نیندیں بحال ہو جائیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بیٹے کی تو نہیں نا، جا اسے دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو دوبارہ آنا۔ قید نہیں کیا، 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، آ کے عرض کرنے لگی محبوبہ یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، پر یا رسول اللہ میری نماز کی لذت چلی گئی۔ سونیا میں کعبہ تو دور رہ گیا، میں مسجد کو بھی غور سے نہیں دیکھتی کہ میں نے تو رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ محبوبہ میں تیرے جلوے بھی غور سے نہیں دیکھتی، میں کسی صحابی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی، مجھے معافی مل جائے، مجھے پاک کر دیا جائے، رحمت ہو جائے۔ محبوب نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا اپنے بیٹے سے زیادہ شفقت کر کے پالنا۔ صحابی بچہ لے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، فرمایا لے جاؤ اسے، روڑے مارو، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، دونوں حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اسے روڑے مارے، عورت ختم ہو گئی، انتقال کر گئی، یہاں تک معاملہ اس کا تھا۔ اب میرے محبوب نے فیصلہ فرمایا، اب نبی پاک نے بات ارشاد فرمائی، 2 صحابیات کو بلایا، فرمایا جاؤ اس کی لاش کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، اور جب دے لو پھر مجھے اطلاع کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے اٹھایا گیا، غسل دیا، کفن دیا، جب اطلاع دی نا تو کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجود کانپنے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ سمجھنے کی بات، صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کا حضور نے جنازہ پڑھایا، اور پھر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے کھال اتار کے بانٹ دیا جاتا ہے، اتنی دیر نبی پاک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے، اتنا ٹائم حضور نے لگایا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ تو محبوب نے فرمایا چپ کر، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، احساس نہیں دیکھا؟ تو نے اس کی غلطی دیکھی ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ اور کیا جملے ہیں، کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے اس نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ مسئلہ یہاں یہ بن گیا، احساس رخصت ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پر لاشوں کا بوجھ تو لیے پھرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو سدھارنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنی خطائیں ٹھیک کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں عادتیں بدل جایا کرتی ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، حضور عادتیں بدلنے ہی تو آئے ہیں، اخلاقیات ٹھیک ہوتے ہیں، حضور اخلاق سنوارنے ہی تو آئے ہیں۔ انسان بدل جاتا ہے، محبوب نے بدل دیے لوگ، حضور بدل نہیں آئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا احساس پیدا کریں۔ احساس، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارے رویے۔ باپ اور بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹے بڑی پریشانی ہے، تیری بہن کا نکاح کرنا ہے، تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی ذرا 1 منٹ ٹھہریں، یہ پوسٹ بڑی اعلیٰ آئی ہے، یہ ذرا دیکھ لیں پہلے کیا نکلا ہے۔ دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت۔ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ گئے، کہنے لگے دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ چیزوں کا جتنا اچھا استعمال ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ اب تو گند گھروں تک آ گیا، اب تو مجرے، بے حیائیاں، فحاشیاں جیبوں کے اندر چلی گئی ہیں۔ میں رات بڑی دور تھا تو میں کہہ رہا تھا، وہاں فکر حسین کانفرنس تھی، تو میں کہہ رہا تھا امام حسین کا دن منانے والوں، یزید تو جمعے میں خطبہ دیا کرتا تھا، ہمارے حکمران تو سورت اخلاص اور سورت کوثر نہیں پڑھ سکتے، وہ تو جمعے کی جماعت کراتا تھا۔ کیوں نکلا امام حسین اس کے خلاف؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ کے دیکھ لے، امام حسین فرمایا کرتے تھے تارک نماز ہے، شرابی ہے، اور رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، اور جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین نے تو فحاشی اور یعنی شراب کے خلاف اپنا 6 مہینے کے لیے اصغر سے لے کر 18 سال کے بیٹے شہید کرا دیے، اور میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہوتا ہے، پھر بھی میں 10 محرم پہ 4 دیگیں اتار لیتا ہوں۔ ساری رات بے حیائی دیکھنا، ساری رات فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا، اور 10 محرم آنا تو موٹے موٹے آنسو بھی گرانا کہ مجھے امام حسین سے پیار ہے، تو یہ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے،
ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. ایک کام کر, سارا سال یزید کی فکر کو پرموٹ کرنا, سارا سال یزید کا سپورٹر ووٹر رہنا, بڑے شرابی کے بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی اپنی بھی لگوانا, اور 10 محرم کو دیگے پکا کے حسینی بننے کی ناکام کوشش کرنا. تو بھئی عام لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, مصطفیٰ کریم کی آل کو نہیں دیا جا سکتا, ان کو نہیں دھوکے دیے جا سکتے. تو میرے عزیزو, ضمیر کی زندگی, باطن کی زندگی, وہ جو احساس پیدا ہوتا تھا کسی کو تھپڑ مار کے, وہ جو احساس حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا. کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے, تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی. 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے, اتنا نفع ملا. واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا, کچھ علاقہ اچھا ملا, تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو, یہیں پڑاؤ کر لو, پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے. حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں, پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی. کہتے خیمے لگ گئے, رک گئے, ایک ایک خیمے میں 2-2 4-4 آدمی. فرماتے ہیں میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر, جناب ابو بکر کے صاحبزادے, تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے, بڑے وجود ان کا, بسطۃ فی العلم والجسم, موٹے تگڑے. مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے, حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں. کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں. اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے, کھڑاؤں کہا جاتا تھا. حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے, اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا. صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام. یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو, ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ, پھر دھکے لگ. اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں, اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں, اتنا زبردست سلام لیتے ہیں. وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے, لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے, اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ. تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے, محبوب کو آسانی کس بات میں ہے. محبت اس چیز کا نام, اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے نا, وہ راضی کس بات میں ہے. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے, وہ جینج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں. آمدام برسرے مطلب وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے. حضور کے دستے مبارک کو چوما, لکڑی کے جوتے پہنے تھے, حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا. انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا. توجہ ہے میری بات پر. یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا, اور بندہ بھی تگڑا ہو, تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے. تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی, سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا, عصا مبارک. جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے, دیر ہو گئی, پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے. تو تکلیف محسوس کی. سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی, فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے. اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, کانپنے لگے, رونے لگے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں جاؤ. صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا, محبوب نیچے بیٹھ گئے, اپنا قدم مبارک دبایا. حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے. عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی, پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے. یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا, گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. میں نے حضور کو تکلیف دی, محبوب کو تکلیف دی. کہتے وہ تڑپنے لگے, رونے لگے. یہ مجھ ساری رات میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں, اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا. اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا, لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول, وہ ان کو سونے نہیں دیتا. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تہجد کا, تو سیدنا بلال حبشی آئے, خیمے کے باہر کھڑے ہو, کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا.
کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا. محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں. کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا. آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے، جناب صدیق اکبر سے کہیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے. کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے، سحری کا وقت حضور تشریف فرما ہے. کہتے ہیں اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس حکم نے اپنی امت کی میں پھر کہاں تک بات جائے گی. قربان جائیں، جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا بھائی عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا، پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا، سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے، اس لیے تجھے بلایا ہے. فرماتے ہیں اب انتظار تھا کہ وہ بڑی بات آئے، ڈر رہے تھے، لیکن قربان جائیں نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا. حضور فرمانے لگے بلایا اس لیے ہے کہ کل شام میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبھو دی تھی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا. جناب محمد بن ابو بکر کہتے ہیں پہلے تو وہ اکیلا روتا تھا، اب ہم سب نے رونا شروع کر دیا. حضور آپ کیا فرمانے؟ کہنے لگے نہیں یار بیچارے کا پیٹ بڑا ہے، میں نے چھڑی چبھو دی، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی. اور کیا لفظ ہے حدیث میں، محبوب فرمانے لگے میں ساری رات سو نہیں سکا، اس کا وہ درد. او بھائی تو اپنے ابا کو سخت بات کہہ کے آ کے بیڈ پہ آرام سے سو جاتا ہے، تو اپنی اماں کو سخت جملہ کہہ کے وہ تڑپتی رہتی ہے، اسے وہ ساری راتیں یاد آتی ہیں جو اس نے بیٹے کے لیے بیدار رہ کے گزاری ہوتی. تو ایک فکرہ کہہ کے تو سوچتا ہی نہیں، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں، تو نے خیال ہی نہیں کیا. محبوب فرمانے لگے سو نہیں پایا، چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. تو کہنے لگے حضور وہ تو میں نے پیر دبایا تھا اس لیے آپ نے مجھے چھڑی چبھوئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو محبوب فرما دیکھیں وضاحت دیکھیں. محبوب فرمانے لگے تو نے تو ان دیکھے پیر دبایا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں چھڑی چبھونی چاہیے تھی، چل تو کہہ میں نے معاف کیا. تو عرض کرنے لگے حضور جس طرح آپ راضی ہیں میں بھی اسی طرح ہی راضی ہوں. محبوب فرمانے لگے تو راضی ہے پر میں نہیں ابھی راضی. حضور آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جی 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں، اگر تو سارے تحفے میں قبول کرے تو میں راضی ہو جاؤں گا. تحفے میں رکھ لے سارے. کون دیتا ہے دینے کو، فاضل بریلوی کا انداز میں ذرا دیکھیے، کون دیتا ہے دینے کو، اس کا پنجابی ترجمہ ہے کہ کون دیتا ہے، دینا اس سے جگرا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. اور پھر کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ، یعنی جو مانگیں گے نا منہ مانگی ملے گی حضور کے دروازے سے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو حضور نے فرمایا 80 اونٹ رکھ لے میں راضی ہو جاؤں گا. کہتے ہیں جب حضور نے کہا راضی تب ہوں گا، شرط لگائی تو 80 اونٹ وصول کیے انہوں نے. کہتے ہیں واپس خیمے میں آ رہے تھے تو میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. میں نے کہا اپنے نصیبوں پہ ناز کر، اللہ نے کیسا رسول عطا فرمایا ہے. پیر بھی تو نے دبایا ہے، معذرت بھی بظاہر محبوب علیہ السلام نے کی ہے، اور 80 اونٹ بھی تجھے تحفے میں مل گئے. یہ رنگ اگر ملتا ہے تو محمد عربی کے دروازے سے ہی ملتا ہے. تو میرے نبی کریم اللہ آپ کو جزا. میرے بھائی جو مضمون میں نے آپ کی خدمت میں چھیڑا ہے نا، جو بات وہ یہ ہے کہ احساس اندر جو کمی ہے نا، جو غلطی ہے اس کا احساس. یہ نہ دیکھے سامنے والا کیا کر رہا ہے، کہتے ہیں میں صحیح سے صحیح ہوں اور برے سے، تو یہ کمال ہے کوئی؟ صحیح سے تو سارے صحیح ہوتے ہیں، اچھے سے تو جی بندہ اچھا ہے نا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی مجھ سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی. تو میں نے کہا صحیح بات برداشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بات ہی صحیح ہوتی ہے. مجھ سے غلط بات برداشت تو پھر مثلا برداشت پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے کہ برداشت کر کے سامنے والے کو سمجھایا جائے، اسے قائل کیا جائے، اسے کہا جائے کہ تو غلطی پہ ہے لیکن اس کی بات برداشت کی جائے. اینٹ کا جواب پتھر سے دے دینا یہ کوئی کمال ہے؟ کمال ہے اس کا نام کہ غلط بات برداشت کی جائے. صحیح بات تو ہوتی صحیح ہے، اس میں برداشت کرنے والی کیا بات ہے؟ میرے بھائی احساس پیدا کریں.
کہاں کس سے کمی رہ گئی. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور کے صحابی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ. بلانے چلے گئے تو رستے میں ایک عورت بے پردہ تھی. ایک نظر اس کو دیکھا, پہلی نظر ویسے ہی معاف ہے, دوبارہ اب جو دیکھتا ہے وہ جان بوجھ کے دیکھتا ہے. دوبارہ نظر اٹھی. ہمارے ہاں ساری سزا عورتوں کے لیے ہے کہ پردہ کریں, حالانکہ پردہ مرد کا بھی ہے. جی گھورنے لگ گئے آپ مجھے. پردہ جس طرح عورتوں کو حکم ہے نا کہ نظریں نیچی رکھو, اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنی نظریں, اگر عورت سامنے بے پردہ آ جائے گی تو مرد یہ نہیں کہے گا وہ کوئی پردہ ہی نہیں کر دی, اب وہ کیا کرے گا؟ بولے تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے, پردہ صرف عورتوں کا ہے, مرد کو کھلی چھٹی ہے, جو مرضی گند من دیکھتا پھرے معاذ اللہ. منع کیا نبی پاک اور فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے, اس سے بچو, یہ تمہاری روح پہ لگے گا, تمہیں گھائل کر دے گا, مار دے گا تمہیں. مرد کی آنکھ کا بھی پردہ ہے, نظر جھکا کے رکھے گا. ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. یہ ثعلبہ نام کے 7 صحابی ہیں محبوب کے. بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ایک فلاں ثعلبہ کی بھی ہم نے 7 صحابی ہیں, اسے ایک نام عبداللہ نام کے خدا جانے کتنے صحابی, 20 میری نظر سے گزر چکے. تو جناب ثعلبہ بیٹھے تھے, فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے, دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے, حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے, جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے, کہتے ہیں 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے, اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں, اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی, یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے, پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی, عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گند کر رہا ہے, یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا, وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے, 40 دن. محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے, میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا, فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ. کہتے ہیں جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب ثعلبہ تڑپ کے رو رہے, ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں, چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے, فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ چلنے لگے, مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں, نظریں میلی ہو گئی, وضو نہیں آنکھوں کا, مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا, میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں منبر پر بیٹھ کر, اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والحفیظ, پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے, پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. من نانم کے من دانم, پتہ ہی نہیں, اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے, تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں. بربک الکریم, اور ضمیر واحد ہے, میں تفسیر پہ نہیں جاتا, کہا تیرا اپنا رب, بربک
تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا۔ جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے، گھر والے گھر لے گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے، گھر لے گئے۔ محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے، تیز بخار ہو گیا۔ نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دست مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی، اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے، اس قابل نہیں، بڑا مجرم۔ تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہے۔ اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں۔ فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے۔ بس یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر، یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی، یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں، سارے سکون سے سو جائیں گے، آپ نہیں سو پائیں گے۔ اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے، آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائیں گے۔ تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذات سے جڑ جانے سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ کیا بہت بڑی سزا نہیں مالک کی کہ انسان سارا کچھ کرے، فارغ ٹائم ہو تو وہ ٹی وی دیکھے؟ کیا بہت بڑی سزا نہیں کہ 3 مہینے کی چھٹیاں بھی اسے ہوں لیکن وہ 1 سپارہ قرآن پاک نہ پڑھ سکے؟ وہ گپے مارنے بیٹھے تو 6 گھنٹے لگا دے، اور تسبیح دی جائے تو 10 منٹ میں بس ہو جائے، درود پڑھا ہی نہ جائے، یہ سزا نہیں؟ کیا یہ کم سزا ہے کہ وہ دنیا دراز پہ گھوم آئے لیکن مسجد میں جائے تو اسے کچھ بنے؟ کیا سزا نہیں؟ اللہ سے معافی مانگے، مل کے اس کے حضور استغفار کریں، باطن کی زندگی آباد کرنے کی کوشش کریں، چھوڑ دیں بن کے بیٹھنا، آگے آگے بڑھنا، اپنے آپ کو شمار کرنا۔ ہم تو میلاد کی جلسوں میں بھی بڑی کرسی تلاش کرتے ہیں، ہم تو دینی محفلوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کوئی ہمارا نام لے کے، صحیح نام لے کے پکارے کوئی۔ میں میاں چنو میں تھا کل مغرب میں، تو ایک صاحب کہنے لگے ولی کامل، میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں؟ اتنا بڑا دعویٰ میرے حق میں آئندہ نہ آپ کریں، اور مت سمجھیں کہ آپ تھوڑے اچھے برے جملے استعمال کریں گے تو میں خوش ہوں گا۔ میں جو ہوں نا، میں اس کے اندر بڑا مطمئن ہوں، میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ وہ بو علی سینہ سے سنیں جی، سنیں، بو علی سینہ سے کسی نے کہا تھا اب ان کی اس بات پر اور اس عمل پر ایک شعر سن لے میاں محمد بخش صاحب کا۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن جتن، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے نا کہ میں جیتنے جا رہا ہوں، کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی۔ بو علی سینہ سے کسی نے کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو آج کل کچھ حالات بہتر ہیں؟ تو بو علی سینہ چونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے، ہاں سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی تھے، درویش تھے، تو بو علی سینہ کہنے لگے کیا کہتے ہو، حالات کس طرح کے؟ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اتنے بڑے گناہوں کے باوجود میری پردہ دھری نہیں ہو رہی، یہ تھوڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی زمین پر اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس نے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، تھوڑا احسان ہے اس کا۔ میں صبح سے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے، یہ تھوڑا احسان ہے۔ تو کہہ رہا ہے آگے بڑھا ہے کہ نہیں، یہ بڑی بات ہے کہ اس نے زمین پہ رکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، امام المتکلمین، ان کے حالات میں لکھا ہے ایک آدمی کو آپ نے نا جگہ دی، کو 10 مرلے آپ کا پلاٹ تھا یا 5 مرلے کا، اس نے کہا حضور کچھ دنوں کے لیے چاہیے، تو آپ نے وہ جگہ ان کو دے دی، جیسے محلے دار دوست کو شادی بھی ہے،
تو 10-15 دن کے بعد چابی مانگی، انہوں نے دے دی، تو کچھ درخت انہوں نے کاٹ لیے، کچھ اپنی مرضی کی ترمیم کر لی۔ تو مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمانے لگے میری زمین تھی، مجھ سے پوچھ تو لیتے کوئی تبدیلی کرنی، تمہیں پتا نہیں میری مرضی کے خلاف تم نے میرے پلاٹ پر یہ کیوں تبدیلی کی؟ یہ اس آدمی کو کہہ کے نا تو 2 منٹ گزرے تو چیخ مار کے رو پڑے۔ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں میری 10 مرلے کی زمین پر میں نے تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی، اور میں روز اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کرتا ہوں، روز رب کی۔ یہ خیال آ گیا، فرمانے لگے جاؤ بھائی جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، جاؤ۔ یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے پھر بندہ روز نکھرتا ہے، پھر روز وہ غسل کرتا ہے باطن کا، پھر روز ہر جگہ سے اسے نیا سے نیا سبق ملتا ہے۔ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو 20-30 کاریں لے کے چلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے بڑائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے۔ آج کا سبق، آج کا پیغام یہ ہے کہ تزکیے کی کوشش کریں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیے اور حضور نے ہمیں عطا فرمائے، محبوب کے صدقے اس طرف جائیں۔ کردار میں اعلیٰ پن پیدا کر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہارے عمل کی کوالٹی چیک کی جائے۔ انڈسٹری میں جب مال بنتا ہے نا تو اس کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے، یہ عام ہے، یہ خام ہے، یہ وی آئی پی ہے، یہ وی آئی پی ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کوالٹی دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل دیکھیں کس کا ہے۔ باقی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے تھوڑا تھوڑا بچیں، ایک قدم تھوڑا پیچھے ہٹیں اپنی ذات کے لیے، تو انشاءاللہ روحانیت کے لیے 11 قدم آپ کے آگے جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جہاں ہم بھول گئے مالک ہم سے درگزر فرمائے، آمین۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔